اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اپنی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 223 پڑھیں گے، اور یہ بھی پچھلی آیت سے متعلق ہے، جس میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ حیض کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایکسپلین کرتے ہیں عورت اور مرد کے تعلق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم، نساء عورتیں، کم تمہاری، حرثن کھیتیاں ہیں، لکم تم سب کے لیے، فاتو تو آؤ تم سب، حرثکم اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو تم سب، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے۔ اب قدموا میں آپ کو کون سے 3 روٹ لیٹر نظر آ رہے ہیں؟ قاف دال میم۔ آپ کہتے ہیں نا اردو میں قدم، قدم کیا ہوتا ہے؟ آگے لے جانے والی چیز ہے نا آپ کو، تو اس لیے اس کو قدم کہتے ہیں۔ وقدموا اور آگے بھیجو تم سب، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو تم سب، واعلموا اور جان لو تم سب، علم حاصل کرو، انکم کہ بے شک تم سب، ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ وبشر المؤمنین اور بشارت دے دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو؟ المؤمنین، مومنوں کو۔ اب یہ آیت عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں تم لوگوں کی کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک کسان کے لیے کھیتی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس میں وہ بیج ڈالتا ہے، پھر فصل اگاتا ہے، پھر اس فصل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو عورت آدمی کی حرث ہے، کھیتی ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کر کے پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر آ کے بہت ساری عورتوں کو بڑے اس چیز کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک کسان کے لیے کھیتی کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ نے سنا ہوا کہ کسی کسان نے اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے جان دے دی، وہ جان پہ کھیل جاتے ہیں، صبح دوپہر شام ان کو اپنی کھیتی کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ ایک کسان کے بارے میں سوچیں، اور سوچیں کہ اس کو اپنی کھیتی کی باؤنڈریز، کھیتی میں بیج ڈالنے کے ٹائم، پانی دینے کے ٹائم، کٹائی کے ٹائم، یعنی اس کی پوری زندگی صبح سے شام تک اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کھیتی کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ اس کی غیرت ہوتی ہے، وہ اس کی عزت ہوتی ہے، وہ اس کی شان ہوتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی پیاری مثال دی ہے۔ مثالوں سے انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا۔ تو انسان جب کسی چیز کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے نا، اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سیدھی نظر آتی ہے۔ جیسے دیکھیں، اور اگر انسان کسی اور عدسے سے دیکھے، کسی اور شیشے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، تو وہی سیدھی چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ہمدرد ہیں، سب سے زیادہ ہم کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو سیدھا لیں گے۔ اور اگر آپ کو ہر بات پہ اعتراض ہے، قرآن کی باتوں پہ اعتراض ہے، شریعت کی باتوں پہ اعتراض ہے خدا نخواستہ، تو پھر تو ہر بات ٹیڑھی نظر آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں، کوئی آپ کو پین دکھائے اور کہے دیکھیں یہ سیدھا ہے، لیکن وہی پین اگر پانی میں ڈال دیا جائے، جیسے سی تھرو گلاس ہوتا ہے، اس میں ڈالے تو پین ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ آپ کہیں یہ پین ہے سیدھا، تو دوسرا بندہ کہے گا نو، مجھے تو یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو میں نکال کے دکھاتا ہوں، یہ پین سیدھا ہے، اور اب پھر پانی میں ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا، تو وہ کہے گا ٹیڑھا نہیں۔ تو جب آپ صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیدھی بات ہے، تو وہ سیدھی بات ہوتی ہے۔
اور جب آپ کسی اور آئینے سے یا اور عدسے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شادی کا ایک مقصد نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رہتے ہیں ساری زندگیاں ساتھ اور بچوں کو پسند ہی نہ کریں اور بچوں کے ہونے کو ناپسند کیا جائے اور اس کو ایک ذمہ داری اور ایک بوجھ سمجھا جائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبت کرنے والیوں اور بچے پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو. یہ جن کو ایک فیملی بلڈ کرنی ہوتی ہے, جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فیملی کو بنانا ہے, فیملی کو آگے لے کے جانا ہے, ایسی عورتوں سے شادی کرو. تو نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہاری جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں یعنی تمہاری بیویاں. فاتوا حرثکم انا شئتم, تو آؤ تم اپنی کھیتیوں کو جہاں سے تم چاہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جگہ جو ہے جمع کی وہ چینج کر دی گئی ہے کہ جدھر سے مرضی کرو. نو, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ظاہر ہے اس معاملے کو آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی بتاتے ہیں نا کہ جو عورت اور مرد کا تعلق ہے جسمانی وہ صرف اسی جگہ سے قائم ہو سکتا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. ہاں پوزیشن انسان جو بھی کر لے, دائیں سے آئے, بائیں سے آئے, پیچھے سے آئے, آگے سے آئے, لیکن جگہ وہ ایک ہی ہوگی. جہت فرق ہو سکتی ہے یعنی ڈائریکشن فرق ہو سکتی ہے آنے کے لیے, لیکن جو جمع کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے. وقدموا, اور آگے بھیجو, لانفسکم, اپنے نفسوں کے لیے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام. یعنی اس چیز یہ بھی چیز کرنی ہے, یہ زندگی کے ساتھ چلتی رہے گی, لیکن نیکیوں کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ نیکیاں بھی کرنی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہونا ہے, اور نیکیاں آپ کے سپورٹیو سسٹم ہیں جو آپ کی زندگی میں کام آتی ہیں, جیسے آپ کو پتہ نا. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے, یعنی جب انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اور اس کی وہ نسل آگے چلتی ہے. تو سبحان اللہ, یہ ضرور دیکھنا چاہیے. آج کل مجھے بہت زیادہ لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ علماء سے کھلے عام اس طرح کے سوال اتنے بلنٹلی اور اتنے اوپنلی پوچھتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے علماء صرف اور صرف جو ہے نا وہ عورت کے اور مرد کے تعلق کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں بات کرنے کی. مذاق بھی اسی پہ بن رہا ہے اور سیریس میٹر بھی. دیر آر سو مینی ادر تھنگس ادر دین دس تھنگ, ہے نا. وقدموا لانفسکم, اپنے نفسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو, اور واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے بھی رہو. اللہ سے ڈرو. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا ہو, اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر اس کام کو کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ تقویٰ جو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلوز کنیکشن ہوتا ہے, جو دل ہر وقت ہر چیز کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا. عورت اور مرد کے تعلق میں تقویٰ بہت کرامت چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں, آپ نکاح کے وقت بھی جو آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں اس میں تقویٰ کا کتنی دفعہ ذکر ہے کہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, کیونکہ یہ تعلق اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی سیدھا رہتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, عورت اور مرد ٹسل میں پڑ جاتے ہیں. تم نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی, تمہارے امی ابو نے یہ کہا ہے تو میرے امی ابو بھی یہ کہیں گے, تم نے یہ دیا ہے تو میں بھی یہ دوں گی, تم نے یہ چھینا ہے تو میں بھی یہ چھینوں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ جو انسان کو روک کے رکھتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید دلاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ چلو یہ بندہ غلط کر رہا ہے تو میں تو اس لیول پر آ کے غلط کام نہیں نہ کروں گی. تو اس تقویٰ کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ بچ جاتا ہے اور انسان اس کو سنبھال لیتا ہے. اس کشتی کو ڈوبتی نہیں ہے یہ کشتی. لیکن جہاں پر اللہ کا تقویٰ نہیں نہ ہوتا, اللہ کی خاطر بندہ کچھ کرتا ہی نہیں, بس بدلے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس نے اچھا کیا تو میں بھی اچھا کروں گی, اس نے غصہ کیا تو میں بھی غصہ کروں گی. تو یہ ادلے بدلے کی زندگی چل رہی ہوتی ہے, اس میں تقویٰ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو پھر وہ مشکل حالات ہو جاتے ہیں. تو تقویٰ اختیار کرو. ہر طرح کے دنیا کے مسئلے میں, ازدواجی مسئلہ ہو, معاشرتی مسئلہ ہو, اکنامیکل پیسوں کا مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو تقویٰ اختیار کرو. اور وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, کہ بے شک تم ملنے والے ہو اللہ تعالیٰ سے, یعنی آمنے سامنا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ جان لو. اور اس وقت کیا چیز ہوگی,
کس چیز کے اوپر انسان غور فکر کرے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا تھا اپنی زندگی کے لیے. ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. اور وبشر المومنین، اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور ان کو آخرت پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے اور مجھے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں بشر المومنین، بشارت دے دیجئے مومنوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں بشارت؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو مطلقاً نہیں بیان کیا کہ صرف آخرت کے لیے بشارت دیجئے، بس بشارت دیجئے کس چیز کے بارے میں؟ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں. تو اس آیت سے ہمیں کافی سارے چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور ایک یہ کہ شادی جو ہے وہ نسل کے بڑھانے کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹول دیا جس کی وجہ سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اسی طرح سے ایک ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کو اپروچ کرے گا. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور شریعت کے معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح اس حکم کو پورا کرنا ہے. یہ جو ملاقات کا ورڈ ہے نا، ملاقوہ، تو یہ ملاقات اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. مومنین کی بات ہو رہی ہے نا. اور یہ کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے، اس بات کی بھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اس چیز میں. پھر یہ کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی ان کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ مسلمان کو دکھایا جاتا ہے یا پھر کسی اور کو دکھایا جاتا ہے اس کے لیے، یعنی اچھا خواب بھی ایک خوشخبری ہی ہوتا ہے نا. اور یہ کہ ایمان کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں. تو جن کے پاس ایمان ہوتا ہے ان کے پاس ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی ان کی عزت کی بات ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے. اچھا، وہ جو شروع میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ میں آپ کو وہ سائٹ بتاؤں گی جہاں پر جا کر آپ اس طرح کے کویشچنس کے لکھیں گے تو آپ کو فتاویٰ کھل جائیں گے. وہ ہے questionandanswerislam.info. info is very important. Q&A islam.info info. کیونکہ org جو ہے نا وہ غلط سائٹ ہے، وہ انہوں نے بالکل ویسی ہی سائٹ بنائی ہے جیسے مسلمانوں کی سائٹ ہے اور اس میں غلط باتیں ہیں. سو Q&A islam.info یا پورا بھی لکھ سکتے ہیں questionandanswerislam.info. تو آپ کو وہ جو نیچے سائٹس کھلیں گی اس میں یہ والی سائٹ نظر آ جائے گی. آپ اس میں اپنے جو بھی آپ کے جن معاملات میں آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے اس کا کی ورڈ لکھیں گی تو نیچے فتاویٰ کھل جائیں گے. سائٹ پر ایک بار ہوتی ہے جس پر اگر آپ کلک کریں گے تو اردو، انگلش، فرینچ، مطلب ڈفرینٹ عربک، ڈفرینٹ زبانوں میں وہ فتاویٰ کھل جاتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مومنین، مخبتین، متقین میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہمیں جگہ دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے. اور اس کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.